أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگان دین اور قابل احترام حضرات و خواتین، آج کی یہ نشست بھی درس قرآن ہی کے موضوع کے ایک اہم گوشے اور عنوان سے وابستہ ہے، جس کے بنیادی نکات آپ کے سامنے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ چونکہ حضرت مولانا کو قرآن کریم سے ایک خاص تعلق ہے اور درس قرآن کے حوالے سے ان کا ایک مقام ہے، وہی اس کام کے لیے زیادہ موجود ہے کہ وہ اس درس کو شروع کرتے، لیکن وقت کی پابندی چونکہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم تقاضا اور ایک اہم اصول ہے، اس بنیاد پر مجھ سے یہ کہا گیا اور مجھے حکم دیا گیا کہ مولانا کی تشریف آوری سے پہلے تک اسی موضوع کے حوالے سے میں چند گزارشات کروں. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام خواتین، دین اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. اللہ جل شانہ نے ہمارے اس دین کو صرف عبادات کی حد تک یا بعض مخصوص نیک کاموں کی حد تک محدود نہیں کیا، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں زندگی کے سارے ہی گوشوں سے متعلق ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، اور اگر ہم ان ہدایات پر کاربند اور عمل پیرا ہوتے ہوئے قدم بڑھائیں تو ترقی کی منزل ہمارے بالکل سامنے ہوگی. اسلام میں جو در حقیقت حقوق کا مذہب ہے، ہر چیز کے حقوق اور ہر چیز سے متعلق ضوابط و قوانین مقرر کیے گئے. دین اسلام جس طرح مسلمانوں کے حقوق کو اور مسلمانوں کے فرائض کی نشاندہی کر رہا ہے اور کرتا ہے، اسی طرح اس دین کے اندر صرف مسلمان ہی نہیں، کافروں سے متعلق حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں. ایک انسان ہونے کے ناطے ہر مسلمان پر ہر کافر کا حق ہے کہ وہ اس پر ظلم اور زیادتی مت کرے. ظلم و زیادتی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جس حد تک اس کا مقابلہ کرنے کی یا جس حد تک اس سے سختی کرنے کا حکم دیا، اس سے اپنے قدم کو آگے مت بڑھائے. چنانچہ ایک عام کافر کا حق ہے کہ اس کو کسی قسم کی جانی اور مالی تکلیف نہ دی جائے. اگر وہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، وہ مر رہا ہے، تو اس کو پانی پلا کر، اس کو کھانا کھلا کر اس کی جان کو بچانے کا اقدام کیا جائے. اگر وہ کافر اپنی سرکشی کی بنا پر سزا کا مستحق ہے تو اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ سزا دینے میں بھی انصاف کو مد نظر رکھا جائے، ظلم اور زیادتی سے کام نہ لیا جائے. اس کو اتنی ہی سزا دی جائے جس سزا کا وہ مستحق ہے، اس سے زیادہ سزا دینا یہ ظلم اور زیادتی میں شامل ہوگا، جس کا اللہ جل شانہ کے ہاں معاملہ ہوگا.
اور اللہ کے ہاں اس کا حساب ہوگا۔ بہرحال اسلامی سیاست کے بھی اہم قوانین ہیں، اہم قواعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ سیاست یہ اسلام کا ایک اہم اور ایک بنیادی حصہ ہے۔ آج کے جدید دور میں سیاست کو اسلام سے الگ ایک ایسی چیز سمجھ لیا گیا جو اسلام سے بالکل بے تعلق ہے، اور جب سیاست کا نام آتا ہے تو عام بھائیوں کے ذہن میں بھی اس سے متعلق مختلف قسم کے منفی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بتایا گیا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست اور ان کی قیادت انبیاء کرام فرمایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیاست یہ دین کا ایک اہم منصب ہے اور انبیاء کرام کی ایک اہم وراثت ہے۔ اگر اسلامی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے چلایا جائے تو اللہ جل شانہ اسی سیاست کی بنیاد پر مسلمانوں کو، اسلام کے نام لیواؤں کو دنیا میں فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائیں گے۔ سیاست کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہمارا کافروں کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے۔ اس سے متعلق بنیادی بات تو عرض کر دی گئی کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہر کافر کا یہ حق ہے کہ اس پر ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔ البتہ قرآن کریم کی مختلف آیات کی روشنی میں علماء کرام نے اس مسئلے کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور اس کی وضاحت فرما دی کہ کافر کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہو۔ کفار کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات کیا ہونے چاہیے، اس کی کیا نوعیت ہونی چاہیے، اس کی کیا حدود و ضوابط ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی آیت سنیے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ دوسری آیت میں فرماتے ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تیسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ چوتھی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ان تبروهم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ پانچویں آیت میں اس کے بعد فرماتے ہیں، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ یہ قرآن کریم کی چند آیات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ قرآن کریم کی پہلی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت سے بنیادی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی کافر کے ساتھ قلبی تعلق، ایسی دوستی جو ہمارے دل کے اندر، جس کے اثرات ہمارے قلب کے اندر پیوست ہو جائیں، اسلامی روح سے ممنوع ہے اور گناہ عظیم ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک شخص جو آپ کے مذہب کو قبول نہیں کرتا، جو آپ کے نبی کو اللہ کا سچا نبی ماننے پر اور آپ کی کتاب کو اللہ کی سچی کتاب ماننے پر تیار نہیں، آپ اس سے ایسا تعلق ہرگز قائم نہیں کر سکتے جس کی بنیاد پر آپ کے اور اس کے دلی تعلقات استوار ہو جائیں۔ چنانچہ خود قرآن کریم نے ایک دوسرے موقع پر اس کی وضاحت کی۔ اس آیت میں فرمایا، صرف منع نہیں کیا بلکہ دھمکی دی گئی،
डांट पिलाई गई। फरमाया वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, देखो उनसे दोस्ती मत करना, उनको अपना दोस्त और अपना भाई मत समझना। अगर उनसे दोस्ती कर ली, उनको अपना दोस्त बना लिया, याद रखना क़यामत के दिन तुम उनके सफ में खड़े हो। कागज में, रजिस्टर पर चाहे तुम्हारा नाम मुसलमानों की सफ में लिखा हुआ हो, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानुहु किया, जबकि इंसान का हिसाब उसकी दिलों की नीयत और दिलों के हालात के हिसाब से होगा। ये शख्स मुसलमानों की सफ में नहीं, काफिरों की सफ में खड़ा होगा। अल्लाह बतला देंगे कि ये दिल से काफिरों से दोस्ती रखता था। कुरान करीम में एक दूसरी आयत में इसी आयत को सामने रखते हुए सहाबे किराम की और उनकी जिंदगी की रोशनी में हर मुसलमान की एक नसीहत बतलाई है। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें कोई ऐसी मोमिन कौम नजर नहीं आएगी जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत रखती हो, जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों की चाहत हो, चाहे वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन उनके बाप ही क्यों ना हो, उनके बेटे ही क्यों ना हो, उनके भाई ही क्यों ना हो, उनके खानदान के अफराद ही क्यों ना हो। इस आयत ने हम तमाम मुसलमानों को एक अहम और बुनियादी नुक्ते की तरफ मुतवज्जह किया कि देखो, अल्लाह ने जो मुफ्त बैठे हमें इस्लाम की नेमत दे दी, उस नेमत की शुक्रगुजारी का और अल्लाह के एहसान के फर्माबरदारी का और उसके बदले का तकाजा यह है कि तुम दुनिया के हर ताल्लुक पर अल्लाह से ताल्लुक यानी इस्लाम से ताल्लुक को बरतर और बाला रखो। फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक आदमी अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, एक आदमी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, लेकिन उसके बावजूद वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत रख रहा है। ये एक मुसलमान की शान नहीं है और ये एक मुसलमान की नफ्सियात हो ही नहीं सकती। चुनाचे इस आयत के नतीजे में, इस्लामी अहकामात के नतीजे में सहाबे किराम का हाल यह था कि एक घर में अगर बाप मुसलमान होता तो बेटा काफिर होता था, बेटा मुसलमान होता तो बाप काफिर होता, लेकिन इस सब के बावजूद एक दूसरे से ताल्लुकात बिल्कुल खत्म कर दिए गए। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु का वाकया मशहूर है। उनके साहबजादे हैं, उन्होंने एक मर्तबा जब वो मुसलमान हो चुके थे, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु के सामने गुफ्तगू के तौर पर एक बात कही। कहा, अब्बा जान, जब एक मर्तबा हमारी और आपकी लड़ाई हुई, मुसलमान और काफिर आपस में गुत्थम गुत्था हुए, मैं उस वक्त काफिरों की सफ में था, आप मेरे सामने थे, और एक मौका ऐसा भी आया कि जब आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, मगर चूंकि आप मेरे वालिद हैं, आप मेरे बाप हैं, मैंने उसका लिहाज किया और उसका लिहाज रखते हुए मैंने अपनी तलवार खींच ली, आपके सामने से हट गया। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बेटा तूने तो ऐसा किया, लेकिन अगर यही सूरत हाल मेरे साथ पेश आती,
اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تیرا کام تمام کر دیتا، میں کسی قسم کا لحاظ اور کسی قسم کی رعایت نہ کرتا۔ یہ ان حضرات کی شان تھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے تعلق کے بنیاد پر اپنے تمام خاندانی تعلقات کو، اپنے تمام رشتوں کو اور اپنے ہر قسم کے خاندانی آپس کے جوڑ کو ختم کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی دین جو ہے یہ تعلقات سے منع تو نہیں کرتا، کسی کی دل شکنی کرنے سے تو دین اسلام منع کرتا ہے، دین اسلام دل شکنی کو گناہ قرار دیتا ہے۔ آپ صرف اس بنیاد پر کہ فلانی جگہ برا کام ہو رہا ہے، فلانی جگہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، فلانے شخص اللہ کے اور اللہ کے نبی کے نافرمان ہیں، آپ اس سے تعلقات ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ دین میں دل شکنی تو گناہ ہے، لیکن دل شکنی کی بنیاد پر دین شکنی کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کی دل شکنی کے خاطر دین شکنی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ کافر سے کسی قسم کی دوستی اور محبت کا تعلق نہیں کر سکتے۔ کافر کے ساتھ دوسرا تعلق یہ ہے کہ آپ کافر کے ساتھ ظاہری خوش خلقی کا معاملہ کریں۔ دین اسلام نے اس کی بعض حالات میں اجازت دی ہے۔ چنانچہ دین یہ کہتا ہے کہ اگر وہ کافر ایسا ہے جو وہ ذمہ ہے، جزیہ دے رہا ہے اور اس سے آپ کا معاہدہ ہو چکا، اب آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کافر ایسا ہے جو عمل لے کر آیا، ویزا لے کر آیا، آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، آپ کے ملک کے قوانین کی پابندی کر رہا ہے، اسلامی نظام میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کرتا، تو دین اسلام کہتا ہے کہ آپ ایسے کافر کو نقصان مت پہنچائیں، اس کے ساتھ ظاہری خوش خلقی کا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس حد تک کہ آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچا رہے ہوں، یا اس میں دین کا اور اسلام سے کا کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی فائدہ موجود ہے۔ کافر کے ساتھ تیسرے تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ آپ کافروں کے ساتھ انصاف پسندی کا معاملہ کریں۔ قرآن کریم کی آیت نے بتا دیا کہ اگر کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے تو وہ دشمنی، وہ بغض اور وہ حسد کے جذبات دینی تقاضوں پر غالب نہ آئیں، اس کے باوجود آپ انصاف سے کام لیں، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کریں، ان کو وہ سارے حقوق دیں جو دین اسلام نے انہیں عطا کیے۔ میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور اب حضرت کے ہوتے ہوئے بات کرنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اور یہی عرض ہے کہ اب حضرت تشریف لائیں اور اس گفتگو کو آگے پھیلائیں، اور جو حضرت اس سلسلے میں بات فرمائیں گے آپ حضرات بہت ہی غور سے اور توجہ سے سنیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، محترم علماء کرام، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، تاخیر سے پہنچنے پر معذرت چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے
اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے درس قرآن کی تحریک یہ پورے ملک میں پھیل رہی ہے. یہ پچھلے تقریباً 4 دن مسلسل سفر رہا اسی درس قرآن کے سلسلے میں. جمعرات کو لاہور میں درس ہوا، جمعے کے دن گجرانوالا، جمعے کی شام کو کبیروالا ضلع ملتان، ہفتے کی دوپہر خانیوال، اور ہفتے کے دن ہی شام کو شجاع آباد میں، اور اب اللہ پاک نے یہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرما دی. اسی طریقے سے یہ درس قرآن جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر بھی نشر ہوتا ہے، اور اس میں آپ کی خوشخبری کے لیے، خوشخبری کے طور پر اور آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 3 سال سے کم عرصے میں، کیونکہ 3 سال مکمل ہوں گے ہماری ویب سائٹ کو ستمبر میں، تو 3 سال سے کم عرصے میں دنیا کے تقریباً 50 ممالک سے 25 لاکھ افراد نے اس درس قرآن کو سنا اور ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کیا. یہ بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ جدید ذرائع ابلاغ جو برائی کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں اگر توفیق دے تو انہیں اچھائی کی اشاعت کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے، حدیث کی اشاعت کے لیے، کفر کے توڑ کے لیے اور کفر کے مقابلے کے لیے ہمیں انہیں استعمال کرنا چاہیے. اور ایک تجویز جو ہمارے دوستوں نے پیش کی اور اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ مختلف جگہ پر جو درس قرآن ہوتا ہے تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ساتھیوں کو میسج بھیج دیا جائے، SMS کر دیا جائے اور ان کو خبردار کر دیا جائے درس کے بارے میں. اور خدا نہ خواستہ کبھی موسم کی خرابی کی وجہ سے، کبھی حالات کی ناموافقت کی وجہ سے درس کو ملتوی کرنا پڑے تو بھی دوستوں کو اطلاع کر دی جائے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو کہ آئیں مگر درس کے سننے سے محروم رہیں. تو یہ جو SMS کی صورت میں دوسروں کو دعوت کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، میں آپ سے حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اس میں بھی دلچسپی لیں. نہ صرف یہ کہ خود نمبر حاصل کریں مختلف جگہ پر جو دروس ہوتے ہیں ان کے، اور وہاں اپنے نمبر درج کروا دیں تاکہ آپ کو اطلاع کر دی جائے، بلکہ خود بھی زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو ہر درس کے موقع پر دعوت دیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو زندگی کی آخری سانس تک قرآن کی دعوت اور دین کی نشر و اشاعت اور کفر و شرک کے مقابلے کے لیے قبول فرما لے. ہمارے مال کو، ہماری جانوں کو، ہماری زبانوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے قلم کو اللہ پاک اس مقصد کے لیے قبول فرما لے. آمین. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کے درس کا موضوع جو رکھا گیا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں وہ ہے غیر مسلم ممالک سے
تعلقات کی قرآنی حدود اور اس حوالے سے مختصر گفتگو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مجھ سے پہلے کر چکے. میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کفار کو ہم 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی قسم ان کفار کی ہے جن کو ذمی کہا جاتا ہے، جو کہ کسی اسلامی ملک میں پرامن شہری کے طور پر رہتے ہیں، اس ملک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں اور کسی غلط سرگرمی میں وہ مصروف نہیں ہوتے. تو وہ کافر جو کسی اسلامی ملک میں ذمی بن کر رہتے ہوں، مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کی جان کی حفاظت کی جائے، ان کے مال کی حفاظت کی جائے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، ان کی عبادت گاہوں کا احترام کیا جائے، ان کے مذہبی رہنماؤں کا احترام کیا جائے، ان کے مذہب یا مذہبی شخصیات کا مذاق نہ اڑایا جائے اور انہیں ایک دائرے میں رہتے ہوئے مذہبی آزادی بھی دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمیوں کے حقوق کی حفاظت فرمائی اور مسلمانوں کو بھی ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کی تلقین فرمائی اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت تنبیہ فرمائی اور وعیدیں سنائی. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذى ذميا فانا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. جو کسی ذمی کو تکلیف دے گا تو میں اس ذمی کی طرف سے وکیل بن کر آؤں گا، میں اس کا مقدمہ لڑوں گا، اور جس کا مقدمہ میں لڑوں گا تو قیامت کے دن لڑوں گا اس مسلمان کے خلاف جو کسی ذمی کو تکلیف دے گا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کفار کے بارے میں ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الا من ظلم معاہدا، جس شخص نے کسی ذمی پر، کسی ایسے کافر پر ظلم کیا جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا یا اس عہد کو توڑا، او کلفہ فوق طاقتہ، یا ذمی کافر کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دی، او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس منہ، یا اس کی کوئی چیز اس کی رضامندی کے بغیر لے لی، فانا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کافر کی طرف سے اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے میں پیش ہوں گا. اور جس کا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑیں اور جس کے خلاف لڑیں اسے شکست سے کوئی نہیں بچا سکتا. صحابہ کرام کو دیکھیں، انہوں نے بھی ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کی، ان کے مال کی، ان کی جان کی، ان کی عزت و آبرو کی،
ان کی مذہبی درسگاہوں کی، ان کی عبادت گاہوں کی، یہاں تک کہ فلسطین کے دورے کے موقع پر جب فلسطین فتح ہوا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود کفار کی درخواست پر وہاں تشریف لے گئے تو دورہ کرتے ہوئے اتفاق سے نماز کا وقت ایک گرجا گھر میں آ گیا۔ جب آپ ایک گرجے کا دورہ کر رہے تھے تو وہاں کے بشپ نے، ان کے مذہبی رہنما نے خود درخواست کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نماز یہی ادا فرما لیں، لیکن آپ نے وہاں نماز ادا نہیں فرمائی۔ اور کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے تمہاری عبادت گاہ میں نماز ادا کر لی تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں دوسرے مسلمان غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر قبضہ جمانے کے لیے میرے عمل کو حجت اور دلیل نہ بنا لیں۔ چنانچہ اس کی درخواست کے باوجود آپ نے وہاں نماز ادا نہیں فرمائی۔ شاید آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے امام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے امام جن کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر ایک مسلمان کافر ذمی کو قتل کرتا ہے تو اس مسلمان کو بھی اس کافر ذمی کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس سے قصاص لیا جائے گا۔ تو ہمیشہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات پر عمل کیا، کبھی اپنی کافر رعایا کو مذہب تبدیل کرنے پر، اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، اور کبھی ان کی عبادت گاہوں کے تقدس کو پامال نہیں کیا گیا۔ ترکوں نے مشرقی یورپ پر 400 سال حکومت کی، لیکن کسی پر جبر نہیں کیا، بلکہ مختلف عیسائی فرقوں کو ترکوں نے مکمل مذہبی آزادی عطا کی۔ ہندوستان پر مسلمان کئی سو سال حکومت کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی رعایا کو اسلام قبول کرنے پر کبھی مجبور نہیں کیا۔ اگر مسلمان حکمران ہندوستان کی کافر رعایا کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے تو آج ہندوستان ہندوؤں کا ملک نہ ہوتا، مسلمانوں کا ملک ہوتا۔ وہاں ان کی عبادت گاہیں نہیں، صرف تو اگر ہندوستان کے مسلمان حکمران اپنی رعایا پر مذہب تبدیل کرنے پر جبر کرتے تو آج ہندوستان میں ایک بھی ہندو نہ ہوتا، صرف مسلمان ہی ہوتے۔ لیکن مسلمان حکمرانوں نے کبھی بھی ہندوؤں پر مذہب تبدیل کرنے کے لیے جبر نہیں کیا، بلکہ بعض مسلمان حکمران تو ایسے گزرے کہ جنہوں نے اپنی غیر مسلم رعایا کی خوشنودی کے لیے اسلام کا حلیہ تک بگاڑ دیا، اور اسلام کا ایک نیا
ایڈیشن تیار کرنے کی کوشش کی. میری مراد جلال الدین اکبر سے ہے، جس نے ہندو مذہب، بدھ مذہب اور دوسرے مذاہب کو ملا کر ایک ملغوبہ سا اسلام کا ایک نیا ایڈیشن تیار کرنے کی کوشش کی. ایسی مثال تو ملے گی، اور یہ مثال میں باعث تقلید ہونے کے لیے نمونے کے طور پر پیش نہیں کر رہا، یہ بات ثابت کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ مسلمان حکمرانوں کی ایسی تو کوئی مثال نہیں ملے گی کہ انہوں نے کسی بھی جگہ اپنی کافر رعایا کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا ہو. البتہ ایسی مثالیں ملیں گی کہ اپنی کافر رعایا کو خوش کرنے کے لیے معاذ اللہ اسلام کا حلیہ تک بگاڑنے کی کوشش کی. ہسپانیہ پر مسلمان 800 سال برسر اقتدار رہے، 800 سال، لیکن انہوں نے کسی بھی دور میں ہسپانیہ کے باشندوں کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا. لیکن اس کے برخلاف آپ دیکھیے، جب ہسپانیہ پر عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوا تو چند ہی سالوں میں انہوں نے مسلمانوں کی 10 لاکھ کتابیں نظر آتش کر دی. 10 لاکھ کتابیں. اور مؤرخین خواہ مسلمان ہوں یا کافر وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت کی دنیا میں یہ علوم و فنون کا سب سے بڑا ذخیرہ تھا. اتنا بڑا ذخیرہ دنیا کے کسی شہر میں اور کسی کتب خانے میں موجود نہیں تھا. اور حکم دیا گیا مسلمانوں کو یا عیسائی بن جاؤ یا یہاں سے نکل جاؤ. اور ہزاروں مردوں اور خواتین کو زندہ جلا دیا گیا. مسلمانوں کو نہ مذہبی مراسم ادا کرنے کی اجازت تھی، نہ اسلامی لباس پہننے کی اجازت تھی، حد یہ کہ غسل کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اتنی سختی کی گئی کہ آپ اندلس اور ہسپانیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 1 صدی گزرنے ہی پائی تھی کہ 1 صدی کے اندر وہ ملک جہاں 800 سال مسلمان حکومت کرتے رہے وہاں ایک بھی مسلمان باقی نہیں بچا. یا انہیں قتل کر دیا گیا یا انہیں وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا. تو ایسی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں جب مسلمانوں کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اسلام کی وجہ سے ان پر جبر و تشدد کیا گیا. لیکن ایسی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ مسلمان حکمرانوں نے اپنی کافر رعایا کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا ہو. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے. اسلام جن حالات میں ابھرا وہ حالات بھی ایسے تھے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو جبر و تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کسی کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، کسی کے جسم سے چمڑا نوچ لیا گیا، کسی کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا، کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، کسی سے اس کے بیوی بچے جائیداد اور مال و دولت چھین لیا گیا. اور یہ تو دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اپنا وطن ترک کرنے پر مجبور کر دیا گیا. لیکن اللہ نے اس دین کے اندر کچھ ایسی لچک، کچھ ایسی کشش، کچھ ایسی حلاوت، کچھ ایسی لذت
رکھی ہے کہ جو واقعتاً ایمان قبول کر لے اس پر جتنا بھی جبر و تشدد کیا جائے وہ دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ دین ایسا ہے، اللہ نے ایسا بنایا کہ یہ صرف زبان تک محدود نہیں رہتا. جب کسی کو ایمان کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے تو دل میں ایمان، خون میں ایمان، گوشت میں ایمان، پورے جسم میں ایمان سرایت کر جاتا ہے. پھر اس جسم کو ٹکڑے ٹکڑے تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے ایمان کو نکالا نہیں جا سکتا. آج کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے لیکن آج ہتھ کنڈے دوسرے اختیار کیے جا رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ دور بھی گزر جائے گا اور میں پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دنیا، مغربی دنیا، یورپی دنیا، امریکہ کی دنیا، کفر کی دنیا، شرک کی دنیا اکٹھی ہو جائے اور ہو رہی ہے اور ہو چکی. اگر یہ چاہیں بھی کہ دنیا سے ایمان کا نام و نشان مٹا دے تو اللہ کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے اللہ نے، آپ جانتے ہیں، پچھلے دنوں جنوبی افریقہ کے سفر کی توفیق عطا فرمائی تو وہاں کے حالات دیکھنے کے بعد اور عیسائیوں کی سرگرمیاں پڑھنے اور دیکھنے سننے کے بعد پتا چلا کہ عیسائیوں نے، ان کے راہب نے، ان کے پوپ نے چند سال پہلے اعلان کیا تھا کہ سن 2000 تک ہم پورے افریقہ کو عیسائیت میں تبدیل کر دیں گے. یہاں کوئی دوسرا مذہب باقی نہیں بچے گا. یہ انہوں نے عہد کیا تھا. حکومتیں ان کے پیچھے، وسائل ان کے پیچھے، میڈیا ان کے ہاتھ میں، چنانچہ انہوں نے محنت کی. لیکن وہ عیسائی جو یہ خواب سوچ رہے تھے کہ سن 2000 میں پورا افریقہ پکے ہوئے پھل کی طرح عیسائیت کی گود میں آ گرے گا، آج اگر پورے افریقہ کا آپ جائزہ لیں اور فیصد کے اعتبار سے تناسب کو دیکھیں تو الحمدللہ پورے افریقہ کے اعتبار سے 70% آبادی مسلمان ہے. جہاں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم 2000 تک اس کو عیسائیت میں تبدیل کر دیں گے. کوئی حکومت پیچھے نہیں ہے اسلام کی اشاعت کے. سعودیہ کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے لیکن جس انداز میں لوگ ایمان قبول کرتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو نہ ان کے اسلام قبول کرنے کے پیچھے سعودیہ کے ریالوں کا اثر ہوگا، نہ عرب امارات کے دراہم اور دنانیر کا، نہ پاکستان کے روپے کا، بلکہ ان کے اسلام قبول کرنے کے پیچھے خود اسلام کی کشش کا ہاتھ ہوگا. اللہ نے اس مذہب کے اندر ذاتی طور پر ایسی کشش رکھی ہے کہ یہ ایسا پھول ہے کہ جتنی اس کے ارد گرد آگ جلائی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ یہ خوشبو دیتا ہے، اتنا ہی زیادہ یہ پروان چڑھتا ہے. تو مت سوچئے، دل سے یہ مایوسی نکال دیجئے کہ آج مسلمان افغانستان میں پٹے اور عراق میں پٹے اور فلسطین میں پٹے، بیروت میں پٹے تو دنیا سے مسلمان یا اسلام ختم ہو جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا، داڑھی ختم ہو جائے گی، پگڑی ختم ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، اسلام کے شعائر ختم ہو جائیں گے؟ رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, अल्लाह ने अपने रसूल को हिदायत देकर और दीन हक देकर किस लिए भेजा? क्या इसलिए भेजा था कि 1000 साल में ये खत्म हो जाए, ये 1400 साल में खत्म हो जाए? नहीं, अल्लाह कहता है मैंने इसलिए भेजा ताकि ये दीन सारे दीनों पर गालिब आ जाए। जब अल्लाह ऐसा कहता है तो ऐसा होकर रहेगा, ऐसा होकर रहेगा। हालात आते रहते हैं और आए हुए हैं, लेकिन ऐसा होकर रहेगा कि इस्लाम गालिब आएगा इंशाअल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, पहली किस्म के काफिर वो हैं जिनको हम जिम्मी काफिर कहते हैं, उनके हुकूक हैं। और यहां मैं ये भी अर्ज कर दूं, बाज औकात जज्बाती किस्म के मुसलमान की इबादत गाहों पर हमला कर देते हैं। ऐसा करना जायज नहीं है, कभी इस काम में हिस्सा न लीजिए, इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है, उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, लेकिन उसका जवाब यह नहीं कि हम यहां गिरजों को ढाना शुरू कर दें। उसका इलाज यह है कि हम एक बाबरी मस्जिद की जगह सैकड़ों बाबरी मस्जिदें तामीर कर दें। उसका इलाज यह है कि हम उन गिरजाओं में इबादत करने वालों के दिलों को बदलने की कोशिश करें और उनको गिरजे की बजाय मस्जिद में, मंदिर की बजाय मस्जिद में लाने की कोशिश करें। तो पहली किस्म तो काफिरों की ये हुई। काफिरों की दूसरी किस्म वो है जिनको हम मुआहिद काफिर कह सकते हैं, जिनके साथ मुसलमानों ने मुआहिदा किया। वो कोई सल्तनत हो सकती है, कोई मुल्क हो सकता है, हमारा पड़ोसी हो सकता है, जिसके साथ मुसलमानों ने मुआहिदा किया। इस्लाम में मुआहिदे की पासदारी का बड़ी शिद्दत के साथ हुक्म दिया गया। हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबों में अक्सर ये हदीस इरशाद फरमाया करते थे, ला ईमान लिमल्ला अमानत लहू वला दीन लिमल्ला अहद लहू। जिसके अंदर अमानत की सिफत नहीं, उसके ईमान का एतबार नहीं, और जिसके अंदर ईफाए अहद की सिफत नहीं, उसके दीन का एतबार नहीं। अक्सर ये फरमाते हैं। और अल्लाह ने भी कुरान करीम में ईफाए अहद की तलकीन फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद। ऐ ईमान वालो, जब कोई अहद अकद किया करो तो उसको पूरा किया करो। देखिए, जब मक्का फतह हुआ तो मुशरिकीन से बराअत का ऐलान कर दिया गया। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुशरिकीन से बराअत, मुशरिकीन से बराअत। लेकिन साथ ही अल्लाह ने कह दिया, इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। जिन मुशरिकीन के साथ तुमने कोई मुआहिदा किया है, उस मुआहिदे को पूरा करना जरूरी है। इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। और इसी तरह यह भी समझाया गया कि अगर कुछ कुफ्फार तुमसे सुलह करने पर आमादा हूं तो सुलह का जवाब सुलह से दो। सुन लीजिए, इस्लाम जंग का दीन नहीं, इस्लाम दहशत का दीन नहीं, इस्लाम वहशत का दीन नहीं, इस्लाम कत्लो गारतगरी का दीन नहीं। अगर इस्लाम कत्लो गारतगरी का दीन होता तो फिर फतह मक्का के मौके पर मक्का की गलियां मुसलमानों को गलियों में घसीटने वालों और मुसलमानों को आग पर तड़पाने वालों के खून से रंगीन हो जाती। लेकिन आप जानते हैं, फतह मक्का के मौके पर जब मुजरिम सर झुकाए खड़े थे
اور انہیں اپنا ایک ایک جرم یاد تھا. اور اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کیا آج تم سے معاملہ کروں گا؟ وہ سر جھکائے کھڑے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، میں تم سے کوئی انتقام نہیں لیتا. ایک صحابی نے ان کے مظالم کو یاد کرتے ہوئے یہ نعرہ لگا دیا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لیے جانے کا دن ہے، آج ہم بدلہ لیں گے، آج بدلہ لیے جانے کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعرہ بتایا گیا تو آپ نے اس میں صرف ایک حرف تبدیل کر دیا. فرمایا کہ میرے صحابی یہ مت کہو الیوم یوم الملحمہ، بلکہ یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے. کمزوری کی حالت میں تو بہت سے لوگ معاف کیا کرتے ہیں، طاقت کی حالت میں معاف کرنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. طاقت کے ہوتے ہوئے ارے معاف کرنے کا تب مزہ آئے جب آج کے یہ اسلام پر انگلیاں اٹھانے والے عالمی درندے طاقت کے ہوتے ہوئے عفو درگزر سے کام لے. میرے آقا نے تو طاقت کے ہوتے ہوئے عفو درگزر سے کام لیا اور ان کو معاف کیا جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے. تو اسلام سلامتی کا دین ہے، سلامتی کا دین، امن کا دین. دنیا میں مسلمان واحد قوم ہے جو دن میں بعض اللہ کے بندے 100 بار سلامتی کا اعلان کرتے ہیں، بعض 50 بار، بعض 10 بار. اس لیے کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جب آپس میں ملاقات ہو تو کہا کرو السلام علیکم، السلام علیکم. یوں تو اسلام کی ہر چیز ہی نرالی ہے. کوئی اپنی عبادت کے لیے گھڑیال بجاتا ہے، کوئی گھنٹیاں بجاتا ہے، کوئی آگ جلاتا ہے، لیکن اسلام میں عبادت کے لیے جمع کرنے کے لیے اذان کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. ملاقات کے وقت کوئی رام رام کہتے ہیں، کوئی گڈ مارننگ کہتے ہیں، کوئی دوسرے الفاظ بولتے ہیں، بے معنی قسم کے الفاظ، لیکن اللہ کی قسم السلام علیکم جیسا جملہ دنیا میں کہیں نہیں استعمال کیا جاتا. اسلام سلامتی کا دین. مسلمان دن بھر سلامتی کا اعلان کرتے ہیں. مہینے کا آغاز ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے تو مسلمان اللہ سے دعا کرتے ہیں ہر مہینے کے لیے، اللہ اس مہینے کو سلامتی کا مہینہ بنا، امن کا مہینہ بنا. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام. اے اللہ یہ جو چاند طلوع ہو رہا ہے اس کو امن کا چاند بنا دے، اس کو ایمان کا چاند بنا دے، اس کو سلامتی کا چاند بنا دے. اللہ اس کو اسلام کا چاند بنا دے. لوگ تو کبھی کبھی امن کا دن مناتے ہیں، مسلمان ہر مہینے کا چاند دیکھنے پر امن اور سلامتی کی دعا اللہ سے کرتے ہیں. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام. اے اللہ یہ جو چاند طلوع ہو رہے تو ایسا کر دے کہ امن کا چاند ہو، ایمان کا چاند ہو، سلامتی کا چاند ہو، اسلام کا چاند ہو. ہر مہینے مسلمان واحد قوم ہے جو امن اور سلامتی کی دعا کرتی ہے. دنیا کی واحد قوم. کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہر مہینے میں اجتماعی طور پر کہ ایسی دعا جو سارے ہی مذہبی لوگ مانگے، کوئی بھی قوم ہر مہینے امن کی دعا نہیں مانگتی سوائے مسلمانوں کے.
یہ مسلمان ہیں جو ہر نماز میں سلامتی کا اعلان کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، اسلام کہتے ہیں معاہدے کی پابندی کرو، معاہدہ توڑنے کی، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں، بلکہ اللہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے، اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی اجازت ہے، ہمدردی کا معاملہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے، انصاف کا معاملہ کرنے سے جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو۔ جب بھی کبھی کفار نے صلح اور امن کے معاہدے کی پیشکش کی، مسلمانوں نے ان کی پیشکش کو قبول کیا۔ بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، میں وہ مشہور مثال پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں جب حدیبیہ کے مقام پر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا۔ کفار نے پیشکش کی، مذاکرات کی، آپ نے فرمایا ٹھیک آئیے میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور معاہدہ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ قدم قدم پر کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے ایسی باتیں ہوئیں کہ لگتا تھا کہ وہ اس معاہدے کو سبوتاژ کر کے رہیں گے، اس کو توڑ کر رہیں گے، اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ معاہدے پر لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہنے لگے ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، اس کو کاٹیے۔ آپ نے کٹوا دیا، ٹھیک ہے، بسمک اللہم یہی لکھ دیا جائے۔ معاہدے پر لکھا گیا من محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے کہ آپ رسول اللہ ہیں، کاٹیے ان الفاظ کو۔ آپ نے حضرت علی سے کہا علی رسول اللہ کے الفاظ کاٹ دو۔ اللہ اکبر، بعض روایات میں آتا ہے وہ علی جس نے کبھی بھی اللہ کے نبی کی حکم کی مخالفت نہیں کی تھی، آج وہ بھی مخالفت کر گئے۔ کہتے نہیں میرے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں کہ رسول اللہ کے الفاظ کو کاٹ سکیں۔ اور کسی نے کہا ہے کہ اس نافرمانی پر ہزاروں فرما برداریاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ ادب کی وجہ سے انکار کیا، حضور نے خود کاٹ دیا رسول اللہ کے الفاظ کو تاکہ معاہدہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا، بات چیت ہو رہی تھی کہ سہیل جو کہ مذاکرات میں شریک تھا، اس کا بیٹا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، پیروں میں زنجیریں اور جسم پر زخم، وہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ایمان قبول کرنے کی وجہ سے میرا یہ حال کر دیا گیا، مجھے پناہ دے دیجئے۔ سہیل بھڑک اٹھا، اگر آپ نے میرے بیٹے کو پناہ دی تو پھر یہ معاہدہ ختم سمجھیے۔ میرے آقا نے
ابو جندل کے لیے کہا سہیل میں اپنی طرف سے تم سے درخواست کرتا ہوں ابو جندل کو میری پناہ میں آنے دو، میرے حوالے کر دو۔ لیکن سہیل جاہلیت کی ضد اور عناد پر اڑ گیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کہا جا رہا ہے کہا جاتا ہے حضرت ابو جندل کہتے رہ گئے یا رسول اللہ مجھے حوالے نہ کیجئے، میرے جسم کی حالت دیکھیے، مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل نہیں، واپس چلے جاؤ، معاہدے کو ہونے دو۔ وہ ایسی شرائط لگاتے رہے، ایسی باتیں ایسی حرکتیں کرتے رہے کہ معاہدہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تکمیل تک پہنچایا۔ کافر بڑے ناز کرتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں سے ایسی باتیں ایسی شرطیں منوا لی جس میں بظاہر مسلمانوں کی سبکی ہے۔ مثلا یہ کہ جو کوئی کافر مسلمان ہو جائے گا مسلمان اس کو واپس کریں گے، لیکن جو کوئی مسلمان مرتد ہو جائے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا منظور۔ بڑا ناز تھا ان کو اس شرط پر، دیکھیے ہم نے کیسی شرط منوا لی، اللہ اکبر۔ لیکن اس میں بھی کیسی حکمت تھی کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ جو مرتد ہو کر آنا چاہتے ہیں وہ میرے نبی کے لشکر میں سے، میرے نبی کے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، ان سے دور ہو جائیں۔ خس کم جہاں پاک ایسے بے وفاؤں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، اور جو کافر مسلمان بنیں گے تو اللہ پاک ان کے لیے تدبیر نکال دے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا اور خفیہ طور پر مکہ سے بھاگ کر مدینہ آ گئے۔ پیچھے پیچھے کافر بھی آئے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا ہم واپس کریں گے، حضور نے کہا ٹھیک میں اپنے وعدے کی پابندی کرتا ہوں، لے جاؤ ابو بصیر کو لے جاؤ۔ آپ جانتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں وہ آقا، وہ انسان جو چڑیا پر ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا، جب وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے عاشق صادق کو کافروں کے حوالے کر رہا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن آپ نے واپس کر دیا، جاؤ ابو بصیر واپس چلے جاؤ۔ راستے میں حضرت ابو بصیر نے کافر کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر اس کی تعریف کر دی، ارے بھائی بڑی اچھی تلوار ہے۔ کافر بیوقوف بن گیا، کہتے ہیں اس کی خصوصیات تو تم جانتے ہی نہیں، ذرا دیکھو تو صحیح۔ ہاتھ میں تلوار لی حضرت ابو بصیر نے، اسی کافر کی گردن اڑا دی، ایک کو قتل کر دیا، دوسرا ویسے بھاگ گیا۔ حضرت ابو بصیر واپس مدینے نہیں گئے، مدینے سے ہٹ کر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ وہاں جا کر قیام کر لیا۔ اب ہوتا یہ کہ جو بھی اسلام قبول کرتا وہ مدینہ میں جانے کی بجائے حضرت ابو بصیر کے پاس چلا جاتا۔ انہوں نے قریش کے قافلوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، کسی کو قتل کرتے، کسی کو لوٹ لیتے، اس لیے کہ وہ تو معاہدے کے پابند نہیں تھے، وہ تو مدینے کی ریاست میں نہیں رہ رہے تھے۔ کافر اتنے مجبور ہوئے کہ خود انہوں نے درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ابو بصیر اور اس کے ساتھیوں کو مدینہ واپس بلا لیں، ہم ان کو مانگیں گے نہیں مکہ کے لیے۔ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، ایمان افروزی کے لیے یہ واقعہ میں نے آخر تک سنایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا حضرت ابو بصیر کے پاس کہ ابو بصیر یہاں سے میرے پاس مدینہ چلے آؤ،
تو اس حالت میں پہنچا کہ ان کی زندگی کی آخری سانسیں تھی، انہوں نے آقا کے خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا، سینے پر رکھا، چوما اور اپنے ساتھیوں سے کہا تم تو چلے جاؤ، میری موت اللہ نے یہیں پر لکھی ہوئی ہے۔ وہ شرط جس پر مشرکین کو بڑا ناز تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو اس معاملے میں جھکا دیا، اللہ نے ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کو خود مجبور کر دیا اس شرط کے واپس لینے پر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری قسم کے کافر وہ ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہو، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا، اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس معاہدے کی پابندی کی جائے۔ تیسری قسم، میں جلدی موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، تیسری قسم کافروں کی وہ کافر ہیں جنہیں حربی کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ برسرے جنگ ہوں۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر ذمہ بن کر رہتے ہیں تم ان کے حقوق پورے کرو، معاہدہ کرتے ہیں معاہدہ پورا کرو، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو جنگ کا جواب جنگ کے ساتھ دو۔ حربی کافر کے سامنے جھکنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور میں عرض کرتا ہوں بات کو سمیٹتے ہوئے، اسلامی تاریخ میں کوئی ایک مثال پیش نہیں کی جا سکتی، ایک مثال کہ مسلمانوں نے اس حال میں بھی کفار کے ساتھ معاہدہ کیا ہو کہ کفار ان کی بیویوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو اپنے حرم میں ڈال رہے ہوں، ان کی عزتیں لوٹ رہے ہوں، ان کے بچوں کو ذبح کر رہے ہوں، ان کی بستیوں پر آگ برسا رہے ہوں، اس کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ بلکہ اس کے برخلاف آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے نازک حالات تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ نے زکات کے دینے سے انکار کر دیا، منافقین کھل کر سامنے آ گئے اور رومیوں کی طرف سے حملے کا خطرہ۔ لیکن اس حال میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ لشکر اسامہ کو سب سے پہلی فرصت میں روانہ کیا۔ لوگ کہتے رہ گئے یا امیر المؤمنین، ان حالات میں جبکہ خطرہ ہے منافقوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، مرتدین کی طرف سے، باغیوں کی طرف سے مدینے پر حملے کا، خدارا ایسا نہ کیجئے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جس لشکر کو میرے نبی نے خود تیار کیا تھا میں اس لشکر کو کبھی روک نہیں سکتا۔ رومیوں کے خلاف آپ نے اس لشکر کو روانہ کیا۔ آپ قرآن کریم کے آیات کا مطالعہ کریں کہ جو حربی ہیں ان کے خلاف قرآن کیسے مسلمانوں کو ابھارتا ہے، دباتا نہیں، ابھارتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ مُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بَلْ بِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ ارے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں، انداز دیکھیے، ارے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، جبکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، بوڑھے، بچے، خواتین وہ اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من قریۃ الظالم اہلھا، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس بستی والے ظالم ہیں۔ اللہ کہہ رہے مسلمان خواتین پر، بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے؟ میں جیسے کہتا رہتا ہوں قرآن ایک زندہ اور تازہ کلام ہے۔ مجھے تو آج ایسے لگتا ہے کہ اللہ پوچھ رہے
ارے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے مسلمان حکمرانوں، 56 اسلامی ملک کے شہزادوں، بادشاہوں، صدور، ارے وزیر اعظموں، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے تمہیں دنیا بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، سیال سونا بھی دیا ہے، جامد سونا بھی دیا ہے، حد یہ کہ دنیا کا 85% پٹرول مسلمانوں کے پاس۔ اللہ کہہ رہے ہیں ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ تعداد بھی زیادہ، وسائل بھی زیادہ، اور دولت بھی، بہتات بھی زیادہ، اور فلسطین کے بچے، فلسطین کی عورتیں، بیروت کے بچے، بیروت کی عورتیں، عراق کے بچے، عراق کی عورتیں، افغانستان کے بچے، افغانستان کی عورتیں رو رو کر کہہ رہی ہیں اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس بستی والے ظالم ہیں، اللہ مسلمانوں کو غیرت عطا کر دے۔ ما لکم لا تنفروا فی سبیل اللہ، ارے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے ہو؟ اللہ ابھار رہے ہیں، مسلمانوں کو تیار کر رہے کہ جو تم سے قتال کرتا ہے اس سے قتال کرو۔ یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام صلح کا دین ہے، امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے۔ اسلام کہتے ہیں صلح کو فروغ دیا جائے، سلامتی کو فروغ دیا جائے، معاہدہ کو کرنا چاہتا ہے معاہدہ کیا جائے، لیکن برابری کی سطح پر۔ ہم نہیں لڑنا چاہتے بلا وجہ، نہ امریکہ سے، نہ برطانیہ سے، نہ اسرائیل سے، لیکن ذرا اس طرف تو توجہ دیجیے، آج 58 سال ہو گئے فلسطین کے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ 58 سال، 60 سال قبل یہودیوں کو باہر سے لا کر فلسطینیوں کی زمین پر آباد کیا گیا، اور آج وہاں فلسطینی غیر محفوظ۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں طرف بھی توجہ دیجیے، اللہ ایک چھوٹی سی جماعت، کوئی کہہ رہا ہے ان کے باقاعدہ یافتہ 1000 ہے، کوئی کہہ رہا 4000 ہے، کوئی کہتا ہے 5000 ہیں۔ حکومت نہیں، بادشاہت ان کے پاس نہیں، ہاں ٹریننگ ہے، تربیت ہے، ایک جذبہ ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی جماعت 1 مہینے سے زائد عرصے تک دنیا کی تیسری یا چوتھی جنگی طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہے، تو 58 ملکوں کے مسلمان، 1.5 ارب مسلمان کیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ وہ جو ایک ہوا تھا، ہوا کہ اسرائیل ایک ایسی طاقت کہ جس کا مقابلہ پورے مسلمان ملک نہیں کر سکتے، اگر ایک جماعت کر سکتی ہے تو 58 ملک کے 1.5 ارب مسلمان بھی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے کے پورے قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس سے بچائے کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق امریکہ کی خوشنودی کے لیے اور کفر کی خوشنودی کے لیے ہم قرآن میں تعویلیں کریں، حدیث میں تعویلیں کریں، اور اللہ پاک جو حق ہے وہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت زیادہ ممنون ہوں آپ کا کہ آپ اس بارش میں بھی تشریف فرما رہے۔ یہ ایمان سے محبت کی علامت ہے، قرآن سے محبت کی علامت ہے، موضوع سے محبت کی علامت ہے، مجھ سے نہیں، میں کسی گمنڈ کا شکار نہیں۔ اللہ پاک آپ کے اس بھیگنے کو اور اس قربانی دینے کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ یہاں ایک اعلان تو یہ کہ اگلا خصوصی درس قرآن انشاءاللہ اتوار 10 ستمبر کو ہوگا، اور اس میں بھی حسب عادت اور حسب سابق انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اہم فکر انگیز موضوع وہ اختیار کیا جائے گا جس کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ نمبر 2، بہادرآباد اور ملحقہ سوسائٹیز کے علماء اور تاجر حضرات کی طرف سے کبریا مسجد دورہ جی میں اتوار 27 اگست کو بعد نماز عشاء خصوصی درس قرآن کی ایک نشست ہوگی۔ انشاءاللہ
मुमताज आलिम मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रऊफ गजनवी वो खिताब फरमाएंगे। एक खुसूसी दरस कुरान मदीना मस्जिद में भी जुमेरात 31 अगस्त को बाद नमाज इशा होगा। इंशाअल्लाह पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी साहब के खलीफा मजाज हैत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब उसके मेहमान खुसूसी होंगे। पिछले दुरूस की कैसेटें बाहर काउंटर से हासिल की जा सकती हैं। हमारे इस दरस के मुंतजिम अल्ताफ भाई की वालदा वो मेरी अदम मौजूदगी में इंतकाल कर गई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अल्लाह ने दुआओं की तौफीक अता फरमाई और आप हजरात की मोहब्बत हासिल करने के लिए ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन के सफर में, जनूबी अफ्रीका के सफर में, जहां भी अल्लाह ने खुसूसी दुआओं की तौफीक अता फरमाई, आप में से जिन हजरात के नाम याद थे मैं नाम ले लेकर दुआएं करता रहा और जिनके नाम याद नहीं थे उनके लिए ये दुआ तो करता रहा कि ऐ अल्लाह दरस के तमाम हाजरीन, तमाम हाजरात, तमाम सामईन और तमाम सामिआत की नेक तमन्ना और जायज जरूरियात को पूरा कर दे। तो उसी में अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्ताफ भाई के लिए भी, उनकी वालदा के लिए भी दुआए मगफरत की अल्लाह ने तौफीक दी। आप हजरात से भी दरखास्त है और आज का दरसे कुरान आप समझ लीजिए कि उन्हीं के इसाले सवाब के लिए है। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, ये भी एक बड़ी बात है। हमारे लोग जो हैं वो इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम करते हैं। अगर इसाले सवाब के लिए कुरान फहमी की कोई नशिस्त मुनाकिद की जाए तो ये ज्यादा फायदेमंद साबित होगी इंशाअल्लाह। आप हजरात भी इसको ज़हन में रखिएगा। भाई अब्दुल मतीन साहब, भाई फैरूज साहब के भाई अस्पताल में दाखिल हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। ख्वातीन दुआ के 10 मिनट बाद बाहर आए ताकि इख्तिलात ना हो। नंबर 8, अल कुरान कोर्सेज के ज़ेर एहतमाम दीनी मदारिस की तालिबात और आलिमात में खतीबाना सलाहियतें निखारने के लिए 25 रोजा फन्ने खिताबत क्लासेस 26 अगस्त से शुरू हो रही हैं। तमाम आलिमात और तालिबात इस कोर्स में दाखिला लें। अल कुरान कोर्सेज के ज़ेर एहतमाम कुरान करीम को बातजवीद पढ़ाना सीखने के लिए 26 अगस्त से तरबियत गाहे मुअल्लमात का आगाज हो रहा है। अल खैर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में बारिश से मुतासरीन के लिए बाहर इमदाद जमा की जा रही है। तमाम हजरात से ताआवन की दरख्वास्त है। और आखिरी ऐलान ये भी मैं अपनी तरफ से भी कर दूं कि अल्लाह से दुआ भी की थी, कोशिश भी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि जामे मस्जिद तब्बाबीन का हाल रमजान मुबारक से पहले तामीर हो जाएगा। किसी दिन मैं आपको उसकी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दरख्वास्त करूंगा और इंशाअल्लाह हम भी इफ्तिताह दरसे कुरान से करेंगे और इंशाअल्लाह इरादा है रमजान मुबारक में वहां इज्तिमाई एतकाफ का। मैं अभी से आपको ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा हूं। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अपने घरों को आबाद करने और दीन की इशाअत की तौफीक अता फरमाए। ये एक बात ये कहनी थी, जैसे मैंने अर्ज किया कि SMS के लिए हमारा जो मदरी मस्जिद में दर्स होता है उसका ये नंबर अपने पास नोट कर लीजिए और मालूम कर सकते हैं। और वहां अगर आप अपना नंबर दर्ज करवा देंगे तो वो खुद आपको मैसेज भेज दिया करेंगे। 0304 237 9451 0304 237 9451। मुख्तसर तौर पर दुआ कर लीजिए। फरमाते हारून और ज़ौजा हारून बीमार हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, आसमान से तेरी रहमत की बारिश बरस रही है। ऐ अल्लाह, इस बारिश के नीचे हम तेरे आजिज कमजोर गुनाहगार बंदे बैठे हुए तुझसे दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, तू हमारे दिलों पर ईमान की बारिश बरसा दे। ऐ अल्लाह, कुरान की बारिश बरसा दे। ऐ अल्लाह, हमारे घरों पर बरसा दे, हमारे बच्चों पर बरसा दे। अल्लाह, हमारे पूरे मुआशरे पर बरसा दे। ऐ अल्लाह, पूरे मुल्क पर, पूरी दुनिया पर अल्लाह कुरान की बारिश बरसा दे। अल्लाह, पूरी दुनिया प्यासी है।
اے اللہ قرآن کے چشمے صافی سے پوری دنیا کو سیراب فرما دے. اے اللہ اس بارش میں یہ بھیگتے ہوئے تیرے بندے جو بیٹھے ہیں اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما دے. اے اللہ دلوں میں اتار دے, ایمان کی حقیقت اتار دے, قرآن کا پیغام ہمارے دلوں میں اتار دے. اے اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جو ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں اے اللہ ان سب کی نیک تمناؤں اور جائز ضروریات کو پورا فرما دے. اے اللہ ہر وہ خیر عطا فرما جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی, اور ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما جس شر سے تیرے نبی نے تیری پناہ مانگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.